اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ بلندر صلوات تماس دعا پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم بانیان مجلس، حاضرین مجلس، سامعین مجلس، واعظین مجلس کے صدقے پروردگار عالم اپنی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار عالم دعا ہے مالکان عزت میں آئے ہوئے ہر بارگاہ عزت کی عزت کو محفوظ فرما۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں بیمار عابد کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار عالم بانیان کے جتنے مرحومین اور اس فرش عذاب پہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں، بالخصوص شہید ماتم بھائی سید تراب حسین شاہ کاظمی کے درجات کو بلند عطا فرما۔ ان تین دعاؤں کے سب مل کے بلند آمین کہیے گا۔ پروردگار عالم قبر کی پہلی رات ہو ہمیں زیارت امیر نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم قیامت کی صبح ہو ہمیں شفاعت شفیع نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم زبان پہ آخری ہچکی ہو اور ورد علی کا ورد نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم اس دور کی سب سے بڑی دعا حجت الاسلام ولی العصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی منی دعاؤں کو باہر تک پہنچائیں، سحر درود کریں بآواز بلند صلوات۔ مالک حسین آپ کو اجازت ہے جی ذکر پاک میرے واجب الاحترام میرے معزز سامعین و سادات میرے شیعہ صحبہ، یاد رکھیے گا دین کسی ملا کی سوچ کا نام نہیں، چودہ کے کردار کا نام ہے۔ مالک حسین آپ کو ذرا زحمت فرمائیے گا، پیچھے صاحبان جو تشریف فرما ہے اور جو چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، کوشش کیجئے گا میرے ساتھ سفر کیجئے گا تاکہ کسی بھی موڑ میں مجھے تنہائی کا احساس محسوس ہو۔ تو جو ہے یاد رکھیے گا دین کسی ملا کی سوچ کا نام نہیں، چودہ کا کردار کا نام ہے۔ اسلام آباد کا عقیدت میں مجمع اگلی سطر پہ میرا ضرور ساتھ دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی یہ سمجھے باجی سرکار کے، کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی ذاتی رائے مذہب میں داخل کر دوں، تو یاد رکھیے گا مذہب آل محمد میں کسی کی ذاتی رائے کی گنجائش نہیں۔ بالغ حسین دین کسی کی ذاتی سوچ کا نام نہیں، چودہ کے کردار کا۔ اور اسلام آباد والوں یاد رکھنا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، تو جو ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مذہب کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ بالغ حسین اور آواز اپنے حلقوں سے آئے یا آواز بیگانے حلقوں سے آئے، اسلام آباد والوں ہم اس آواز کو برداشت ہی نہیں کرتے جو علی کے خلاف اٹھے تھے۔ بالغ حسین شہزادی کونین، یاد رکھیے گا ابلیس کا جرم کیا تھا، بالکل اطمینان سے آپ کو موضوع ولایت علی سنائیں۔ توجہ میری، ابلیس کا جرم کیا تھا؟ یاد رکھیے گا اسلام آباد والوں ابلیس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی بات کا انکار کرتا۔ وہ جو ہے یعنی دعویٰ بھی اللہ کی محبت کا تھا، انکار بھی اللہ کے امر کا تھا۔
کہتا تھا کہ میں تجھے مانوں گا لیکن تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا۔ اسلام آباد والوں اب پتہ چل گیا کہ جو اسے مانے اور اس کے بنائے ہوئے کو نہ مانے وہ کل بھی لعنتی ہوتا ہے، وہ آج بھی لعنتی ہوتا ہے۔ ابلیس کا جرم یہ تھا کہ یعنی اسے کسی سجدے کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے کسی عبادت میں رہت نہیں کی تھی، یعنی صرف اس نے کہا تھا کہ میں تجھے سجدہ کروں گا لیکن تیرے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کروں گا۔ آج بھی بندے اسلام آباد والوں توحید کی آڑ میں توحید کے امر کا انکار کر رہے ہیں۔ دنیا یاد رکھے کہ ابلیس نے ایک امر کا انکار کیا تھا، وہ شیطان بن گیا تھا، اور جو پورے اولیاء الامر کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے، اس کا دین کامل کیسے رہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح بندے آج اسلام آباد والوں نبی کی آڑ میں نبی کے امر کا انکار کر رہے ہیں۔ ملا کہتا ہے جی نبی کو علیہ السلام کہہ سکتا ہوں، میں نبی کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتا۔ اچھا ملا تو نبی کو علیہ السلام کہہ سکتا ہے تو پھر انہیں کیوں نہیں علیہ السلام کہتا کہ جن کے دروازے پہ نبی خود سلام۔ معلوم حسین آپ کو شہزادی کنین کسی کا تمہارے لیے صرف مصطفیٰ علیہ السلام وہ جو ہے یہ نہیں، تو وہ کیوں نہیں علیہ السلام کہ جن کے دروازے پہ نبی خود سلام کرتے ہیں۔ پڑھی لکھی شخصیات اہل علم چہرے میرے سامنے تشریف فرما، تاریخ سے وابستہ لوگ میرے سامنے تشریف فرما، کوشش کیجیے گا میرے ساتھ، یا تو پھر اپنی کتابوں سے یہ روایات مٹا دو تو جو ہے کہ جب بھی نبی زہرا کے دروازے پہ جاتے تو بغیر اجازت کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اور مجھے عزت زہرا کی قسم ہر نماز کے بعد مصطفیٰ پہ سلام بھیجنے والوں پہلے دیکھو تو صحیح کہ نبی خود کس سے سلام کر رہے ہیں، تو جو ہے یعنی صحابہ کی اہل بیت سے برابری نہیں ہو سکتی۔ تو جو میری طرف بالکل حلفن سلفن ہو کے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اسے میرے ہی سے قبر حسین سمجھ کے جملے آپ تک پہنچانے لگے، مودت کے موتی یعنی تراشے ہوئے جھومر کی طرح آپ کو پیش کرنے لگے، یا تو پھر اپنی کتابوں سے یہ روایات مٹا دو کہ جب بھی نبی صحرا کے دروازے پہ آتے تو بغیر اجازت کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اور یاد رکھو کہ ہر نماز کے بعد میں جملہ دہراؤں آ رہا ہوں آپ کی توجہ کے لیے کہ مصطفیٰ پہ سلام بھیجنے والوں پہلے دیکھو تو صحیح کہ نبی خود کسے سلام کر رہا، اور یاد رکھے گا صحابہ کی اہل بیت سے برابری نہیں ہو سکتی۔ مجھے عزت زہرا کی قسم اسلام آباد کا عقیدت مجمع اس جملے پہ اگر میرا ساتھ دیتے تو میرے حق میں دعا ہو جائے گی۔ جو بزرگ بیٹھے میرے حق میں دعا کریں گے، جو جوان بھائی بیٹھے ہو آپ کی ذہنوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اس میرے ہی سے قبر حسین سمجھ کے اس پر ہاتھ رکھ کے میں جملہ آپ کے ذہنوں تک پہنچانے لگا ہوں۔ مجھے عزت زہرا کی قسم آج 4 مذہبی بولیویو بدماشیوں کو سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی جیسی عزت اہل بیت کی ہے ویسی عزت صحابہ کی کرنی چاہیے، جیسا مقام اہل بیت کا ہے ویسا مقام صحابہ کو دینا چاہیے، جیسا سٹیٹس اہل بیت کا ہے وہی سٹیٹس صحابہ کے دینا چاہیے۔ ملا صحابہ کے نام پہ بندے بعد میں لڑوائی، پہلے صحابہ سے تو پوچھ رہے کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حیدری معلوم حسین آپ پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ ملا مجھے بتا کہ صحابہ نے بھی کیا اپنی ساری زندگی میں کہا تھا، توجہ میری طرف، کیا صحابہ نے بھی اپنی ساری زندگی میں کہا تھا کہ ہم بھی علی کے برابر آئیں گے، ہم بھی آل محمد کی برابری کریں گے؟ اگر ملا یہ صحابہ نے جملے کہے تھے تو اپنی کتابیں یہ دریا میں بہا دے، نہ تیری آنے والی نسلیں پڑھے، نہ تیری آنے والی نسلیں گنگی ہو جائے اور نہ انہیں ان حقائق کا پتہ چلے۔ جب اسلام آباد والوں ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا چل 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 تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، اس نے جا کے باپ سے شکایت کی تھی، باپ نے کہا تھا لکھوا کے لے۔ حیدری مالک حسین آپ کو باپ نے کہا تھا لکھوا کے لیا، بابا جی سرکار حق میں دعا کیجیے گا، باپ نے کہا تھا لکھوا کے لیا، لکھوا کے لیا۔ بیٹے نے کہا کیوں لکھوانا چاہتا ہے؟ باپ دیکھ کے کہنے لگا یہ جسے نوکر کہتے تو وہ پھر جنت کی رسید بن جاتی ہے، وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ بیٹے نے کہا اچھا یہ نوکر لکھ دیں گے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ باپ نے کہا سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے ہی کفن میں کیوں رکھوں؟
مال حسین آپ کو شہزادی کنین کسی زمین کو محتاج، لہذا صحابہ کی عزت اور اہل بیت کا مقام۔ ہم آج تک آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ صحابہ سے پیار نہ کریں، آپ صحابہ سے پیار کرتے کریں، آپ صحابہ کی عزت کریں، آپ صحابہ سے پیار کریں، لیکن اہل بیت کے برابر نہ لگیں۔ اور ویسے بھی صحابہ کی اہل بیت سے برابری ہو ہی نہیں سکتی، تو جو ہے یہ نہیں۔ مجھے عزت زہرا کی قسم اسلام آباد کا عقیدت میں مجمع اگلی سطر پہ اگر میرا ساتھ دے تو میں جملہ آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں، صحابہ کی تو اہل بیت سے برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ملا تو صحابہ کو اہل بیت کا مقام دکھانا دلوانا چاہتا ہے تو مجھے کسی صحابی کا کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت کر کے بتا۔ ذہنوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں، کوشش کیجئے گا میرے ساتھ کیجئے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم علیہ السلام کہیں صحابہ کو تو مجھے کسی صحابی کا کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت کر کے بتا۔ میں قرآن سے آیتیں پڑھنے لگا ہوں، اب جنگ میرے ساتھ نہ کرنا، قرآن کے ساتھ کرنا۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے حوالے دے کے آپ کے ذہنوں کا آشنا کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یاد رکھیے گا، اگر تم ہم سے صحابہ کا اہل بیت کا مقام صحابہ کو دلوانا چاہتے ہو تو ملا مجھے کسی صحابی کو کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت کر کے بتا۔ یعنی وَمِنَ النَّاسِ کی آیت تو جو ہے یہ نہیں، علی ہجرت کی رات بستر پہ پہلے سوئے یعنی بعد میں سوئے، آیت بعد میں تو جو ہے یہ نہیں۔ ذہن کی پوری توجہ، آیتیں بعد میں آتی رہی تو جو ہے یہ نہیں۔ اگر تم صحابہ کو اہل بیت کا سٹیٹس دلوانا چاہتے ہو تو مجھے کسی صحابی کا کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت کر دو۔ اہل علم چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، علی ہجرت کی رات یعنی فی سبیل اللہ جہاد کی آیت پہلے آئی، صحابیوں نے جہاد بعد میں کی تو جو ہے یہ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا۔ فی سبیل اللہ جہاد کی آیت پہلے آئی، صحابیوں نے جہاد بعد میں کی۔ حجت للناس کی آیت پہلے آئی، صحابیوں نے حج بعد میں ادا کیا تو جو ہے یہ نہیں۔ ملا یاد رکھ، صحابی آیت کا انتظار کرتا تھا تو جو ہے یہ نہیں، آیت کا انتظار کرتا تھا، یعنی آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں۔ اسلام آباد کا عقیدہ میں مجمع اگلا ساتھ دے تو میں جملہ آپ کی جھولیوں تک پہنچا دوں کہ صحابی آیت کا انتظار کرتا تھا، آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں۔ ٹوٹ کے مر جا ملا، برابری آل محمد کی کرتا ہے، جہاں عمل پہلے آیت بعد۔ حیدری مالک حسین آپ کو، اب کوئی بندہ اٹھ کے کہے جی صاحب اہل بیت نے کون سا عمل کیا جس کے بدلے میں آیت بعد میں، علی بستر پہ پہلے سوئے، وَمِنَ النَّاسِ کی آیت بعد میں تو جو ہے یہ، علی نے تلوار پہلے نکالی، فی سبیل اللہ جہاد کی آیت بعد میں، علی نے انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں، علی نے روٹیاں پہلے باندھی، آیت بعد میں آئی۔ یعنی جو آیت کا انتظار کرے اسلام آباد والوں سے رضی اللہ عنہ کے، اور جن کا آیت انتظار کرے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ چلے جی ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، میرے ساتھ میں شہنشاہ کا دور تھا اور اس سے بہتر یاد رکھیے گا تعارف اہل بیت میرے کسی امام نے نہیں کروایا جو میرے ساتھ میں شہنشاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کروایا۔ باجی سرکار ساتھ میں شہنشاہ کا دور تھا، میرے ساتھ میں شہنشاہ روضہ رسول پہ آئے، میرے ساتھ میں شہنشاہ نے آ کے روضہ رسول پہ سلام کیا، سلام کرنے کے بعد زیارت پڑھی اور وہیں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا۔ یہ تھوڑی دیر بعد بادشاہ ہارون رشید آ گیا، ہارون رشید آیا تو اس نے روضہ رسول کی طرف ہاتھ بڑھا کے، توجہ میرے طرف ہاتھ بڑھا کے سلام کیا، کہنے لگا اے میرے چچا کی اولاد تجھ پہ میرا سلام ہے۔ اتنا کہنا تھا، بندوں نے کہا کون ہے؟ پتہ چلا تو ہارون رشید ہے۔ بندے پاس آ کہنے لگا ہارون رشید کہ تو نے کیا کہ روضہ رسول کی طرف ہاتھ بڑھا کے سلام کیا؟ دیکھیں کہنے لگا سارا عرب جانتا ہے کہ ہم رسول کے چچا کی اولاد ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس طرح سلام کریں۔ اتنا کہنا تھا، اسلام آباد والوں کو میرے ساتھ بعد شہنشاہ اٹھا
مجھے عزت زہرا کی قسم جملہ میرا نہیں، جملہ میرے 7ویں شہنشاہ کا ہے، اگر داد دینی ہے تو میری خطابت کو دے دینا، میرے بادشاہ کے جملے پہ ضرور بول دینا۔ مجھے عزت زہرا کی قسم اسلام آباد والوں ہارون رشید نے کہا کہ ہم رسول کے چچا کی اولاد میں سے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم رسول کو اسی طرح پکارے۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے 7واں شہنشاہ اٹھا، میرے 7ویں شہنشاہ کے چہرے پہ عباس والا جلال تھا، میرے 7ویں شہنشاہ نے روضہ رسول کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا اے میرے باپ تجھ پہ میرا سلام ہو۔ نانا بندہ نہ بولے، عقیدہ بندے کا بولے۔ حیدری مالک حسین آپ کو عزت ہے۔ اتنا کہنا تھا، ہارون رشید اسی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ چلتا چلتا میرے بادشاہ کے پاس آیا اور دیکھ کے کہنے لگا اے امام موسیٰ کاظم تو نے یہ کیا کہہ کے روضہ رسول پہ سلام کیا ہے؟ ہم تو رسول کے چچا کی اولاد میں سے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسی طرح سلام کریں۔ اتنا کہنا تھا، امام نے چہرے پہ جلال آیا، امام کے چہرے پہ جلال آیا۔ امام نے کہا اچھا تو نے کیا کہہ کے سلام کیا ہے؟ دیکھ کے کہنے لگا ہم تو رسول کے چچا کی اولاد میں سے ہیں، ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہم اسی طرح سلام کریں۔ اسلام آباد والے اتنا کہنا تھا، امام نے کہا ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، اصل وارث تو ہے کہ ہم ہیں۔ اتنا کہنا تھا، امام نے کہا ابھی قبر پھٹے، محمد باہر میں نکلے اور وہ تجھ سے اپنی بیٹی کا یعنی تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، تو کیا کرے گا؟ اسلام آباد والا ہارون رشید دیکھ کے کہنے لگا سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے ادا کروں گا اور فوراً سے محمد کی کنیزی میں اپنی بیٹی دے دوں گا۔ اسلام آباد والا اتنا کہنا تھا، میرے امام مسکرائے۔ امام نے کہا بس اتنا ہی فرق ہے، نبی تم سے بیٹی مانگ سکتے ہیں، ہم سے نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ ہماری بیٹیاں نبی کی بیٹیاں۔ مالک حسین لہذا رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام، رضی اللہ عنہ ایک دعا ہے، اہل علم چہرے تشریف فرما، رضی اللہ عنہ ایک دعا ہے، اے میرے اللہ تو ان پر راضی ہو، اور یاد رکھیے خدا راضی بھی ان سے ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو، تو جو ہے یہ لہذا صحابہ کی عزت اور اہل بیت کا مقام ہو۔ اور ویسے بھی آپ یاد رکھیے صحابہ کی اہل بیت سے برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تم صحابہ کی اہل بیت سے برابری کرو گے تو پھر اس قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ جہاں خدا خود فرما رہا ہے کہ یا علی تو نے آج بستر پہ لیٹ کے میری رضائیں خرید لی۔ نانا بندے کا عقیدہ بولے، یا علی تو نے آج بستر پہ لیٹ کے میری رضائیں خرید لی۔ اور یاد رکھیے ہجرت کے میدان میں علی، ہجرت کے بستر یعنی ہجرت کی رات بستر پہ علی سوئے تھے، لڑے نہیں، جو ہے یہ نہیں، یعنی ہجرت کی رات علی بستر پہ سوئے تھے، بولے نہیں تھے، اور جو چند لمحے آنکھیں بند کرے اور اس کی رضائیں خرید لے، اس علی کا جاگنا کیسا ہوگا؟ لہٰذا صحابہ کی عزت اور اہل بیت کا مقام، یہ یاد رکھیے یہ آل اللہ ہے، اہل بیت جو ہیں یہ آل اللہ، ان کے بغیر تو اللہ سمجھ میں نہیں آتا، تو جو ہے یہ نہیں، اہل علم چہرے تشریف فرما۔ آج اگر آپ مختصر کرو، آج اگر آپ کسی بندے سے پوچھے کہ خدا ہے، اللہ ہے، کہاں ہے؟ بتاؤ نا کہاں ہے؟ یعنی تو نے آنکھوں سے دیکھا خدا، تو نے ناک سے خدا کی خوشبو کو محسوس کیا، تو جو میری طرف بڑا تاریخ کا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا، تو نے ناک سے خدا کی خوشبو کو محسوس کیا، تو نے کان سے خدا کی آواز کو سنا، تو نے خدا کے وجود کو دیکھا۔ جب تو نے خدا کو دیکھا ہی نہیں، یعنی تیری کیفیتوں میں تو خدا آیا ہی نہیں، تیری آواز خلقہ میں تو خدا آیا ہی نہیں، تو تو نے پھر کیسے مان لیا کہ خدا ہے؟ اب وہ بندہ آپ سے کہے گا جی میں نے تو مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا تھا۔ نانا بندے کا عقیدہ بولے میں آپ کو جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، جب تو نے آنکھ سے خدا دیکھا ہی نہیں تو نے مصطفیٰ کے کہنے پر مان لیا، جب تو نے ناک سے خدا کی خوشبو کو محسوس ہی نہیں کیا تو نے خدا کے کہنے پہ مصطفیٰ کے کہنے پر مان لیا۔ مجھے عزت زہرا کی قسم جب تم نے ایک مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا اور دکھایا ہوا غدیر میں ہاتھ نہیں مانا۔ سارے مل کے بولو حیدری۔ مالک حسین آپ کو عزت دیں، شہزادی کنین اس کمینے کو بہتا آج اس بی بی کے دکھ پڑھنے لگا ہوں کہ جس بی بی کو مدینے میں اتنا مارا تھا، تمہارے رونے کے لیے جملہ پڑھ دیتا ہوں، بزرگ میرے حق میں دعا کریں گے کہ کسی شاعر کا جملہ ہے یا کسی خطیب کا جملہ ہے،
جس کسی کا بھی جملہ ہے اگر وہ زندہ ہے تو مالک اس کی زندگی محفوظ ہے، اگر وہ چلا گیا ہے تو مالک اسے حسین کے پہلو میں جگہ عطا فرمائے۔ اسلام آباد والا بڑا ہی خوبصورت جملہ کہہ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ کربلا میں اور مدینے میں فرق اتنا تھا کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ سیدات ہماری آواز ہو گئی، یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہر مجلس میں جناب سیدہ آئی ہوتی ہے، دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے نبی کی بیٹی، چوں ہی مجلس ختم ہوتی ہے عزادار گھروں کو جانے لگتی ہے تو یہ بی بی دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی ہے تیرا شکریہ کہ تو میرے حسین کو رونے کے لیے آئے۔ یاد رکھیے گا سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو آگ مدینے میں رسول کی بیٹی کے دروازے کو لگی وہی آگ بچی اور زینب کے خیمے تک پہنچ گئی۔ ماں کے دروازے کی بچی ہوئی آگ بیٹی کے خیمے تک پہنچ گئی۔ مکمل شہادت نہیں پڑھوں گا کیونکہ شہادت ہے رسول کی بیٹی۔ اللہ تمہاری اتنی لمبی زندگی کر دے کہ تمہاری زندگی میں زہرا کا بیٹا اس کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہنا بتاؤ تیری ماں کتنی زخمی تھی، بتا محمد کی بیٹی کو کتنے زخم تھے۔ مجھے عزت زہرا کی قسم میں سید ہو کے برداشت کر رہا ہوں، میں جناب سیدہ کے دکھ پڑھنے لگا ہوں۔ کوئی سید بیٹھے تو پر جگر ازمانا، آج تک جب بھی تم نے منبر سے نبی کی بیٹی زہرا کی شہادت سنی ہے، کوئی ذاکر بتاتا ہے کہ نبی کی بیٹی کی انگلیاں شہید تھی، کوئی ذاکر بتاتا ہے نبی کی بیٹی کا پہلو زخمی تھا۔ 9 ذی الحجہ باوضو منبر رسول پہ کھڑا ہوں، اسے بے نہیں سے قبر حسین سمجھ کے، مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کی قسم، مجھے سکینہ کے زخمی رخساروں کی قسم، مجھے اونو محمد کے جنازوں کی قسم، مجھے حسین کے 13 ضربوں کی قسم۔ اسلام آباد والوں اتنی بڑی قسمیں کھا کے میں پہلا درد پڑھنے لگا ہوں۔ محمد کی بیٹی دربار سے گھر آئی ہے تو بی بی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا، بی بی نے ایک ہاتھ چہرے پہ رکھا ہوا تھا۔ زینب سامنے آ کے کہتی ہے اماں اور تم نے چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ اسلام آباد والوں زہرا نے ہاتھ اٹھایا، خون کا قطرہ زمین پہ گرا، زینب زمین پہ گر گئی اور رو کے کہتی ہے اماں اور تجھے دربار میں کسی نے مارا؟ سیدات تمہاری آواز اے اماں تجھے دربار میں کسی نے مارا؟ جو ابھی تک نہیں رو سکے ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ کسی نے ایک عالم دین سے پوچھا تھا کہ بتا نبی کی بیٹی زہرا کتنی زخمی تھی، تو اشک کھا کے زمین پہ گر گئے، رو کے کہتے جتنا شام میں سجاد زخمی تھا۔ مجھے عزت زہرا کی قسم میں بار بار قسمیں کھا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی ذاتری رسول مانگی ہی رسول کی بیٹی کی وکالت کے لیے ہے۔ اسلام آباد والوں میں بھائی کے حوالے منبر کرنے لگا ہوں، مجھے عزت زہرا کی قسم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد کی بیٹی کا دروازہ گرا تھا، 9 ذی الحجہ مجھے عباس کے علم کی قسم صرف دروازہ نہیں گرا تھا، مدینے کے بغیرت مسلمان ہاتھوں میں بیلچے کے لے کے نبی کی بیٹی کی چھت میں چلے گئے، انہوں نے نبی کی بیٹی کی چھت گرانا شروع کر دی۔ اسلام آباد والوں زہرا نے تطہیر والی چادر کھولی، کبھی زینب کو چھپاتی کبھی کلثوم کو چھپاتی۔ بی بی نے زینب کی طرف دیکھ کے کہا زینب جس طرح آج تجھے میں نے چھپایا اور جب شام غریبا اور جب خیموں کو آگ لگ جائے اور میرے یتیم سنبھالنا۔ سیدات تمہاری آواز پر ہے، جب شام غریبا، آخری ایک جملہ پڑھ کے بھائی، جب شام غریبا خیموں کو آگ لگ جائے تو میرے یتیم سنبھالنا۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ہے، اسلام آباد والوں آج تک میں منبر سے وہ جملے پڑھنے لگا ہوں جو اکثر منبر سے نہیں پڑھ جاتے۔ آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ نبی کی بیٹی زہرا کا جنازہ آدھی رات کو کیوں اٹھایا گیا۔ میں وجہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے عزت زہرا کی قسم اسلام آباد والوں ہو سکے تو ہائے ضرور کر دینا، جتنے اہل سنت دوست مجلس میں تشریف فرما ہو اپنی آوازوں کو بلند کرنا تاکہ حسین کی ماں تم سے راضی ہو جائے، اور جتنے سید بیٹھے ہو اپنے جگر آزمانہ ماتمی کا ہاتھ سینے پہ آئے۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ہے جب نبی کی بیٹی زہرا کا جنازہ اٹھا کے حسن اور حسین ماں کی حویلی میں آئے، اتنا کہنا تھا ادھر علی کی وجہ حسن حسین ماں کا جنازہ واپس حویلی میں لے جاؤ،
اتنا کہنا تھا 7 مرتبہ حسن حسین ماں کا جنازہ لے کے آئے اور 7ویں مرتبہ بھی علی نے یہی جملہ کہا حسن حسین میرے جنت کے سرداروں یہ جنازہ واپس اپنی ماں کا اندر حویلی میں لے جاؤ. حسین بابے کے قدموں میں بیٹھ کیا رو کہتا ہے دفنانا نہیں ہے تو اٹھواتا کیوں ہے. اسلام آباد میں اتنا کہنا تھا علی کی وجہ حسین ماں کا جنازہ اندر لے کے جا حسن تو میرے ساتھ آ. اسلام آباد میں ہو سکے تو ہائے کر دینا. ادھر حسن کو لے کے علی اپنے دروازے پہ آئے. علی نے دروازہ کھولا باہر مدینے کے بدماش ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے ہم نے تیرے مردوں نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے تیری مستور کو مارا نکال محمد کی بیٹی کا جنازہ. علی نے دروازہ بند کیا حسن کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کے رو کے کہتے حسن اگر تیری ماں کا جنازہ ان شرابیوں کے مجمع سے گزرا اور میری زینب مر جائے. اللہ لعنت اللہ.